انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں میں جاب کرتا ہوں تو میرا فنڈ کٹتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر وہ لازم کٹتا ہے، آپ سے پوچھتے ہی نہیں ہے، زبردستی کاٹا جاتا ہے، تو یہ غصب کی صورت ہے، یعنی بغیر ضرورت کے کاٹنا تو یہ گناہ ہے، پھر وہ کمپنی جانے بہرحال وہ جانے، آپ اس میں کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جو اضافی 50 تو کٹتے ہے، اس کے علاوہ جو کٹتا ہے اس میں بعض اوقات اختیاری ہوتا ہے، غیر اختیاری ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ کٹوانا چاہیں تو کٹوا لیں، اور پھر اس کے بعد یہ آفر ہوتی ہے کہ ہم اس کو تجارت میں لگائیں گے باقاعدہ، اور اس سے جو پروفٹ ہوگا آپ کو دیں گے، تو بالکل پھر آپ کو اختیار ہے، کرنا چاہیں نہ کریں، اور کریں تو بالکل جائز۔ اور اگر غیر اختیاری طور پر ہے کہ آپ نہیں چاہتے لیکن زبردستی کاٹ کر اور وہ تجارت کے اندر لگاتے ہیں، تو پھر یہ زبردستی چونکہ کاٹا گیا ہے تو اس لیے آپ اس میں گناہ گار نہیں ہوں گے، اور اب اگر وہ اپنے پاس سے کچھ پروفٹ ڈال کر دیتے ہیں تب بھی جائز۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اختیار ہے کہ آپ ہمیں دیں، ہم آپ کو پروفٹ دیں گے، اور کوئی تجارتی معاہدہ نہیں ہوتا، تو پھر یاد رکھیں اس کی شرعی حیثیت قرض کی ہوگی، اور قرض کے اوپر نفع لینا سود ہوتا ہے۔ اور ایک صورت اسی میں کہ زبردستی آپ سے لے لیا اور کوئی تجارتی معاہدہ نہیں ہے، اور بعد میں وتھ پروفٹ آپ کو دے دیا، تو اس صورت میں چونکہ زبردستی آپ سے لیا، آپ راضی نہیں تھے، تو یہ غصب کی صورت ہوتی ہے۔ اور غاصب اگر آپ کا مال لوٹائے، غصب مانے پیسہ چھین لینے والا، پیسہ چھین لینا، اور غاصب پیسہ چھیننے والا، تو اگر پیسہ چھیننے والا واپسی میں آپ کو زیادہ دے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ لے سکتے ہیں، اس صورت میں آپ کے لیے وہ جائز ہوگا۔ آب زمزم جو ہے یہ کھڑے ہو کر پینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو آپ کی سنت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کھڑے ہو کر آب زمزم پیا، اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہٰذا کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، افضل ہے، اچھا ہے، لیکن اگر کوئی بیٹھ کے پیے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، کوئی واجب نہیں ہے کھڑے ہو کر پینا، تو مستحب کی ادائیگی کے لیے، سنت مستحبہ کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو کر پئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور اگر بیٹھ کے پڑھیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مطاف میں نماز پڑھ رہے ہیں یا مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہیں اور کعبۃ اللہ سامنے، تو اس کو کیا ہم نگاہ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل دیکھ سکتے ہیں، حالت نماز میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جیسے حرم میں ہوتا ہے کہ طواف سے فارغ ہوتے ہیں تو نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آگے سے نکل جاتے ہیں، اور اسی طرح مسجد نبوی میں دیکھا ہے کہ لوگ آگے سے نکل جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مطلب انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی نمازی کے آگے سے گزرتا ہے، اگر وہ جانتا کہ اس گزرنے میں اس کے لیے کیا ہے، یعنی کیا وبال ہے، تو جو قدم اس نے نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے اٹھایا اس سے بہتر سمجھتا کہ 40 سال تک وہاں کھڑا رہتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ گناہ ہے، سمجھ لیجئے کہ نمازی کے آگے سے نکل جانا۔ لیکن بڑی مسجد ہو تو 3 صفوف کے آگے سے آپ نکل سکتے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں، آپ نے کیا کرنا اس کو دیکھیں، اور فرض کر لیں کہ اگر آپ 3 صفوں کے آگے بھی نہیں نکل سکتے، کنجسٹ بہت ہوتا ہے بعض اوقات، تو پھر جو اس نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے، آپ اس کی جیسے گزر رہا ہے تو آپ اس کی آڑ میں نکل جائیں، یہ آپ کو احتیاط بہرحال کرنی ہوگی، تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، وہ گناہ گار ہوگا، اور آپ کو اس کو زبردستی دھکا تو نہیں دے رہے کہ پھر آپ بھی گناہ گار ہوں، تو یہ اجتناب کریں، اچھی طریقے سے خیال رکھیں، وہاں قانون شرع بدلے گا نہیں، ویسے رہے گا۔ ایک مختصر بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن کیا تھا کہ اگر کسی نے بیوی کو طلاق دی اور ابھی وہ عدت میں تھی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو دیکھیں اگر مرد نے طلاق تو مرض الموت میں بھی اگر ہوتا، اگر وہ طلاق رجعی دیتا اور دوران عدت پھر اس کا انتقال ہو جاتا تو عورت مطلقاً وارثہ ہوتی ہے، تو اس میں یعنی اس صورت میں بالکل ہوگی۔ تو غالباً یہ بھی ایسی صورت ہے کہ اس نے طلاق، مرض الموت کا تو ذکر نہیں کیا لیکن اس نے طلاق دی، ابھی عدت چل رہی تھی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت وارثہ ہوگی۔ کسی ایک بہن نے فرمایا کہ کسی شخص کے پاس کیش پر سال چل رہا تھا اور سال کے تمام ہونے سے پہلے تھوڑا سا قرضہ اس کے پاس آ گیا، تو اس قرض پر بھی زکوٰۃ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اس کو مائنس کر دیں، کیونکہ یہ تو قرض ہے، یہ تو ویسی ادائیگی اس کی ہوگی، اگر یہ ابھی نہ بھی ہوتا، پہلے سے ہوتا، تب بھی اس کو کل مال سے نکال کر باقی مال پہ زکوٰۃ ہوتی، تو اس کو ہٹا دیں اور باقی مال کے اوپر زکوٰۃ بنے گی۔ قرض خواہ نے قرض معاف کر دیا تو کیا گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی لازم ہوگی؟ جی نہیں ہوگی۔ مثلا ایک آدمی کے پاس آپ نے 10 لاکھ اس کو قرض دیا اور 10 سال تک اس کے پاس رہا، اور پھر 10 سال کے بعد آپ نے معاف کر دیا،
تو یہ اس پہ کیوں بنے گی؟ وہ تو مالک ہی نہیں ہوا، بلکہ جس نے معاف کیا اس پر گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ہونی چاہیے، گزشتہ سالوں کی ہونی چاہیے۔ اور اس میں یہ قول بھی ہے کہ بالکل اس کو مستثنیٰ کر دیا جائے کہ وہ بالکل فارغ ہو جائے کہ چلو سارا ہی اس نے صدقہ کر دیا، دونوں چیزیں ہیں، تو اس میں دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مومن کو موت کا انتظار کرنا چاہیے کیونکہ کہا گیا کہ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہوتی ہے، یا اس سے ڈرنا چاہیے؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہونی چاہیے، دونوں چیزیں اس اعتبار سے ہونی چاہیے کہ موت کا انتظار، موت کو محبوب رکھنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم جو یہ جانتا ہے کہ میں تیرا رسول ہوں اس کو موت سے محبت عطا فرما دے۔ تو یہ کتنی پیاری حدیث ہے، آپ یہ دیکھیے کہ موت کی محبت ہونی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیاوی علائشوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ اگر صاحب ایمان مرا تو اب زوال ایمان کی کوئی صورت نہیں ہے۔ دنیا میں خطرہ تھا کہ شاید ایمان زائل ہو جاتا، اور مرنے کے بعد وہ عجائبات قدرت ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں جن کے بارے میں صرف سنا تھا، دیکھا نہیں تھا، جیسے فرشتوں کا نزول، اللہ کی رحمتوں کا نزول، حکمتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، اور پھر قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، اور بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے تو موت کی تمنا رکھنا اچھی بات ہے، اور ڈرنا بھی چاہیے اس اعتبار سے کہ اگر کوئی گناہ گار ہے، اگر کوئی خطا کار ہے تو اس اعتبار سے ضرور ڈرے کہ اچانک اگر موت آ گئی تو میں توبہ بھی نہیں کر سکوں گا۔ خصوصاً اگر آپ نے حقوق العباد تلف کیے ہوئے ہیں، کسی نے بیوی کو مارا ہے، پیٹا ہے، اس کا زیور کھا گیا، بیوی نے شوہر سے بدتمیزیاں کی ہوئی ہیں، ماں باپ سے ہم نے بدتمیزیاں کی ہیں، کسی غریب کا حق کھایا ہوا ہے، کسی کا قرضہ دبا لیا، کسی کی زمینیں دبا لی، کسی کا پلاٹ وغیرہ دکانیں دبائی ہوئی ہیں، اور اچانک موت آ گئی، بہت سخت وبال ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو موت سے اس وجہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ سلسلہ نیک اعمال منقطع ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہم توبہ نہیں کر پاتے، اور بعض اوقات اللہ نہ کرے اگر خدا نہ خواستہ زوال ایمان کے اسباب ہو گئے، کوئی کلمہ کفر نکل گیا، کم علمی کی بنا پر انسان نے ارتداد کا راستہ اختیار کر لیا، یعنی ایسا کفر ہو گیا کہ سارے زندگی کے نیک اعمال برباد، اور اچانک موت آ گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو آدمی مسلمانوں میں نہیں اٹھے گا، وہ تو کفار کے ساتھ اٹھے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم، پھر کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ الامان والحفیظ، اور اس کو زیادہ حسرت ہوگی کہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، جنت گویا کہ بالکل سامنے، لیکن اس نے اپنی حرکتوں سے ہمیشہ کے لیے جنت سے محرومی اختیار کر لی۔ اس اعتبار سے موت کا خوف بھی مومن کو ہونا چاہیے۔ بچے نے کہا کہ میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں، ایک بچہ میرے پاس پڑھتا ہے، تو نیکسٹ منتھ جو ہے اس کے کچھ ایگزام ہیں، آدھا مہینہ پڑھے گا، آدھا مہینہ ایگزام کی وجہ سے وہ چھٹی رکھے گا، لیکن اس کے پیرنٹس نے مجھے پوری سیلری دے دی ہے، یعنی پورے مہینے کا جو میرا اجارہ بنتا ہے اجرت دے دی ہے، تو کیا میرے لیے وہ جائز ہے، یا میں 15 دن کی رکھوں اور باقی ان کو واپس کروں؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو مسئلہ بتا دیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، میں 15 ڈیز کا مجھے لینا چاہیے، اجارہ کا یہی اصول ہے کہ جب میں عمل کروں گا تو میں اجرت ملے گی۔ اب اگر وہ کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں آپ رکھ لیں، اور یہ ہوتا ہے، بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے بالکل طیب اور جائز ہے، اور ہو سکتا ہے پہلے ان کو مسئلہ معلوم ہو، لیکن اگر ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے اور آپ کے بتانے پہ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی 15 دن نہیں پڑے گا بچہ تو 15 دن کی سیلری واپس کریں، تو پھر بھی ان کو واپس دینی چاہیے۔ لیکن یہ اس صورت کے اندر ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، کہ مثال کے طور پر ایک شخص تیار ہے کہ میں پڑھا رہا ہوں، آپ نے اجارہ کیا ہوا ہے 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، اور آپ نے چھٹی کروا لی، اور آپ نے کہا کہ بچے نے تو 2 دن پڑھا ہی نہیں، لہٰذا اس کی ہم اجرت نہیں دیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، اگر آپ پورے منتھ کا اجارہ کر لیتے ہیں تو پھر چاہے بچہ نہ آئے اس کو پوری سیلری آپ کو دینی پڑے گی۔ وہ اس کا مکلف نہیں ہے کہ وہ اس دن انتظار بھی کر رہا اور آپ نے بچہ نہیں بھیجا تو وہ پھر اجرت کا مستحق نہ ہو۔ ایسے تو جب موڈ ہوگا آپ چھٹی کروا لیں، وہ بیچارہ کہیں اور بھی جوائن نہیں کر سکتا، اور آپ کی وجہ سے اس کو مالی لحاظ سے تکلیف ہوگی۔ لیکن یہ جو کنڈیشن ایک الگ ہے کہ پہلے اگلا مہینہ آنے والا ہے، بھئی 15 دن ہوگا، 15 دن نہیں پڑے گا، اس میں بہتر ہے کہ پہلے سے چونکہ ڈیسائیڈڈ ہے تو اس میں ان کو مطلع کرنے کے بعد اور پھر ایسے کر لیں۔ بہت سے والدین پوری سیلری دے دیتے ہیں کہ اگر یہ ایسا نہ ہو کہ 15 دن یہ کسی اور جگہ جوائن کر لے تو اس کے بعد بچہ آگے پڑھ نہیں سکے گا، تو وہ اپنے ثوابدید پہ دے رہے ہیں، تو آپ کے لیے شرعاً اس صورت میں بالکل جائز ہوگا۔